بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر بچپن سے یہ مذہبی ماحول میں پلا بڑا تھا اور بہت ہی نیک اور متقی شخص تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ جلال الدین محمد اکبر دین اسلام سے بدظن ہو گیا اور اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ ایسا کیوں ہوا اور اس کی ضرورت اکبر کو کیوں پیش آئی، یہ سارا کچھ دیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس قسم کے تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین کرام، اکبر کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا تھا۔ جلال الدین محمد اکبر جب نوجوانی میں پہنچا تو وہ بہت ہی نیک اور راسخ العقید مسلمان تھا۔ وہ اسلامی شاعر کا دل و جان سے احترام کرتا تھا اور 5 وقت کا با جماعت نمازی تھا۔ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جلال الدین محمد اکبر صبح سویرے بیدار ہو جاتا تھا نماز فجر سے پہلے، اور نماز فجر سے قبل ہی وہ وظائف میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جلال الدین محمد اکبر کو بزرگوں کے ساتھ بھی بہت عقیدت تھی۔ ہر سال جلال الدین محمد اکبر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے مزار پر زیارت کی غرض سے اجمیر شریف جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے شیخ سلیم چشتی کے ساتھ بھی بہت عقیدت تھی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ جلال الدین محمد اکبر کو اس وقت کے صوفیاء اور اس وقت کے علماء کرام جو تھے ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا اس کا۔ جلال الدین محمد اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک عبادت خانے کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی اور اس عمارت میں لوگ عبادت کیا کرتے اور نماز جمعہ کے بعد جہاں پر اس وقت کے علماء کرام، صوفیہ کرام اور مشائخ کے ساتھ لوگ بیٹھا کرتے، اکبر بھی بیٹھا کرتا اور ان کے ساتھ مذہبی مسائل پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان محفلوں میں علمی بحث بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ جب یہ علماء کرام میں یہ بحث بہت زیادہ بڑھی تو بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ان سے بدظن ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر نے مختلف مذہب کے لوگوں کو بحث مباحثے کے لیے خط لکھا، ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور اپنے دین کے متعلق میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ بحث کریں علماء کرام کے ساتھ۔ اس کے لیے سامعین کرام اس نے عیسائیوں کو، پارسیوں کو، جینیائی کو اور ہندو مذہب کے لوگوں کو، ان کے علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ سامعین کرام، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جلال الدین محمد اکبر نے ان تمام لوگوں کی، ان تمام ان کے مذہب کے علماء کرام کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنا۔ اس کے بعد بھی اکبر کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اکبر لیکن ان سب کی باتیں سننے کے بعد اکبر نے اپنے دل میں ایک رائے قائم کر لی کہ سچائی کسی ایک مذہب کی
اجاداری نہیں ہے، کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں ہے۔ تمام مذاہب میں تھوڑی بہت صداقت موجود ہے۔ یہ اکبر بادشاہ نے اپنے ذہن میں رائے قائم کر لی تھی۔ اس کے بعد اکبر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ان تمام مذاہب کے جو اچھے کام ہیں، جو اچھے اصول ہیں، جو ان کی اچھی باتیں ہیں، ان کو اس نے اکٹھا کرنا چاہا، اور پھر اس نے ان سب کو اکٹھا بھی کر لیا۔ اور سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ مذہب کے ساتھ ساتھ اکبر کی سیاسی مقاصد بھی اس میں شامل تھے۔ اکبر نے علماء کرام کے سیاسی امور میں عمل دخل کو کم کرنے کے لیے 1579 میں اس نے ان کے عمل دخل کو کم کرنے کی ابتدا کی۔ اس نے فتح پور سیکری کی جامع مسجد تھی، جو بلڈنگ وہاں پر تعمیر کرائی تھی عبادت کے لیے، جہاں پر علماء کرام بیٹھ کر مجلس کیا کرتے تھے۔ اس نے اس جامع مسجد کے امام کو بھی برطرف کر دیا، اور پھر اس مسجد کے ممبر پر خود بیٹھ کر خطبہ پڑھا۔ اکبر کے اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ اکبر اپنی مذہبی حیثیت منوا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکبر نے علماء کرام پر اپنے آپ کو برتری دلانے کے لیے ایک قانون بنایا، اور دستاویز کی شکل میں اس قانون پر تمام علماء کرام کے دستخط بھی کروا لیے۔ اس دستاویز کا یا اس قانون کا کچھ خلاصہ یہ تھا کہ مذہبی امور میں بادشاہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اکبر کی حیثیت مجتہد مطلق کی سی ہوگی۔ اس سے علماء کے اختیارات ختم ہو گئے۔ مجتہد وقت بننے کے بعد اس نے تمام مذہب برصغیر کے پاک و ہند میں سے مختلف اصولوں کو یعنی کہ تمام مذہب کے جو اچھے اصول تھے ان کو یکجا کر کے ایک نیا دین بنا لیا، اور اس دین کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ یہ دین سامعین کرام 1582 عیسوی میں اس نے نافذ کر دیا اپنے پورے برصغیر میں۔ جہاں مغلیہ سلطنت تھی وہاں جہاں تاکر یعنی کہ مغلیہ سلطنت تھی۔ دین الہی میں داخلے سے پہلے جو بھی شخص اس میں داخل ہوتا اس سے ایک عہد لیا جاتا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ جو بھی شخص اس دین میں داخل ہوگا وہ اپنا دین، مال، اپنی جان اور اپنی آبرو بادشاہ کے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس مذہب میں اور بھی بہت ساری رسومات شامل تھی جن کا ذکر جہاں پر کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کسی دن کسی دوسری ویڈیو میں ان تمام رسومات کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ چاند ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں گائے کے گوشت کو کھانے کی اس نے ممانعت کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے آگ کو احترام کرنا شروع کر دیا، آگ کا، اور بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس دین میں شامل تھا۔ سامعین، اس طرح اکبر نے ایک خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے یہاں دوسری قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہا۔ وہاں ہی اس نے علماء کرام کی حیثیت اور ان کے اختیارات کو ختم کر کے مذہبی طور پر بھی تمام تر اختیارات اپنے پاس کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب جو اس وقت برصغیر میں تھے، جہاں پر ان کی مغلیہ سلطنت کے زیر اثر تھے دوسرے مذہب، ان کو بھی اپنے سیاسی اثر میں لانے کے لیے انہیں دین الہی کو شروع کر دیا، ان کے ساتھ بھی کہ وہ بھی دین الہی میں شامل ہوں۔ ان مختلف مذہب کے گروہوں کو اپنے سیاسی اثر میں لانے کی اس نے مکمل کوشش کی۔ اکبر کی زندگی میں اس کی خوش آمد درباریوں نے دین الہی کو قبول کر لیا۔ جو اس کے درباری تھے وہ درباری
کہ جو ہر وقت اس کی خوش آمد میں لگے رہتے تھے کہ بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، انہوں نے تو اس کو قبول کر لیا، لیکن اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو نہیں بھی قبول کیا اور ان لوگوں کو جبراً بھی اس دین کو قبول کرنے کے لیے زور دیا گیا۔ سامعین کرام، اس وقت کے مشہور عالم شیخ مبارک کے بیٹوں محمد فضل اور فیضی نے دین الہی کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، دین الہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت موجد الف ثانی نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ابو الفضل اور فیضی کے ساتھ بحث مباحثہ بھی بہت زیادہ کیا۔ سامعین کرام، اکبر کی وفات کے ساتھ اسی دین کا خاتمہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد اب یہ دین صرف اور صرف ہمیں تاریخ کی اوراق میں ہی ملتا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت دین اسلام ہی اس دنیا میں قائم رہے گا انشاءاللہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں کہ اس کے بعد اکبر بادشاہ کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ، راجپوتوں کے ساتھ کس طرح کے تھے اور اکبر کی وفات کس طرح سے ہوئی اور اس کے بعد کون بنا تھا ملک کا بادشاہ۔ سامعین کرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔